قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستو اور عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو یہ مبارک رات عطا فرمائی جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ ہم اور آپ الحمدللہ اس مبارک رات کے اندر تشریف فرما ہے، جس رات کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے۔ میں انشاءاللہ آج اس مبارک رات میں مختصر طور پر سورۃ القدر جو ہم نے تلاوت کی ہیں اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھوں گا، اور چند باتیں جو اس رات میں ہم سبوں کو عبادت کے طور پہ کرنی ہے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد اپنی بات ختم کروں گا، چونکہ یہ جو مبارک رات ہے یہ عبادت کے لیے یہ راتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے تعلق سے ایک علامت بیان فرمائی کہ جس رات میں شب قدر ہوتی ہے اس رات میں یا تو بارش ہوتی ہے، علامت بیان فرمائی کہ یہ، یا پھر وہ رات اگر پہلے سے گرم ہے تو شب قدر والی رات جو ہوا کرتی ہے وہ عام طور پہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور ہم اور آپ مغرب سے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں کہیں بوندا باندی بارش بھی ہوئی ہے اور الحمدللہ موسم ذرا ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے مکمل یقین ہے کہ آج کی جو یہ مبارک رات ہے، طاق رات ہے، 27 کی رات ہے، یہ انشاءاللہ یہ شب قدر ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم شب قدر کو تلاش کرنا ہے تو تم رمضان کے آخر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور طاق راتیں جو ہیں وہ 5 راتیں ہیں، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات۔ آج جو یہ 27 کی رات ہے اور پھر 29 کی رات، یہ جو 5 راتیں طاق راتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک رات کو شب قدر ہوگی، اور پھر شب قدر کی علامت آپ نے بتلائی کہ اس رات میں بارش بھی ہو سکتی ہے، وہ رات اگر پہلے سے گرم ہے تو وہ ٹھنڈی بھی ہو جائے گی، تو یہ دونوں چیزیں الحمدللہ اس رات میں پائی جا رہی ہیں۔ اس لیے آج جو یہ 27 کی رات ہے، یہ مبارک رات ہے، یہی شب قدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو شب قدر میں زندہ رکھا ہے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھا ہے، اور ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے بہت ہی مختصر وقت آپ کا لوں گا، تاکہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اس رات میں عبادتوں کے اندر اپنے اوقات کو لگا سکیں۔ بہرکیف میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ قرآن مقدس جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینہ میں شب قدر کے اندر نازل فرمایا، یہ مبارک کتاب ہے جس کتاب کو اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کے ہر حرف کے پڑھنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، چاہے ہمیں اس کا میننگ معلوم ہو یا نہ ہو۔ بغیر میننگ معلوم ہوئے بھی اگر کوئی شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف کے اوپر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو پڑھتے، حضرت جبرائیل امی سنا کرتے تھے، پھر حضرت جبرائیل امی پڑھا کرتے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے۔ اس واسطے ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت آج کی رات ہم زیادہ سے زیادہ کریں، اور ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہم اور آپ لیتے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ شب قدر وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے ہم سبھوں کو سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کیا تمہیں معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ کہا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو یہ لیلۃ القدر ہے جس رات میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ 83 سال 4 مہینہ، 83 سال 4 مہینہ وہ ہے 1000 سال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 1000 سال سے بھی بہتر ہے۔ یہ سورت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس سورت کا شان نزول کیا ہے، یعنی یہ سورت کیوں نازل فرمایا گیا؟ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان جب آپ تشریف فرما ہے تو گفتگو چلی پہلے امتیوں کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کے بارے میں، پہلے کے انبیاء کرام کا جب تذکرہ چلا تو پتہ یہ چلا کہ ان لوگوں کی عمریں بہت ہی لمبی تھی، 100 سال تک، 1000 سال تک وہ لوگ جیا کرتے تھے، اور جب وہ 100 سال تک جیتے تھے تو مکمل طور پہ وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب یہ بات، یہ تذکرہ صحابہ کرام کے درمیان جب چلا تو صحابہ کرام حیران و پریشان ہوئے۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی عمر تو بہت ہی زیادہ کم ہے، ہم ان کے کا مقابلہ کس طریقہ پر عبادتوں میں کر سکتے ہیں؟ ہماری عمر 60 سال 70 سال 80 سال، اور اس کے اندر بھی زیادہ تر ہماری عمر بت پرستی کے اندر، گناہوں کے اندر گزر گئی۔ اب تھوڑا سا وقت ملا ایمان قبول کرنے کے بعد، جو ہم ایمان قبول کرے اور ایمان کے اوپر ہم نے دعوت کا کام کیا اور اللہ کی عبادت میں ہم مصروف ہیں، تو ہمارے لیے تو بہت ہی چھوٹا وقت ملا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، ہم عبادتوں میں ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ صحابہ کرام عبادتوں میں مقابلہ کیا کرتے تھے، اور جب ہم اور آپ عبادتوں میں مقابلہ کریں گے جبھی جا کر کے ہمیں اس دنیا میں سکون ملے گا۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم دنیا داری میں مقابلہ کرتے ہیں۔ مہینہ اگر کوئی 30,000 کما رہا ہے تو میں 35,000 کماؤں گا، اس کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ 50 اگر کوئی کما رہا ہے تو سامنے والوں کو دیکھا 60 ہے تو چلو میں 70 کماؤں گا، اس کے اوپر محنت اور کوشش کی جاتی ہے۔ جبکہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ آپ دین کے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ میں کس طریقہ پر دوسرے صحابی سے عبادتوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ غزوہ کا موقع ہے، چندے کی ضرورت ہے، تم میں سے جن کو بھی چاہیے مال و دولت سے اللہ نے نوازا ہے تو آ جاؤ، دل کھول کر کے مدد کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس اعلان کو سنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس اعلان کو سنا، دونوں کے دونوں اپنے گھر میں گئے، اور جانے کے بعد اپنے گھر میں جو کچھ بھی تھا لے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق سے زیادہ مال میرے پاس ہے، اور میں زیادہ مال دے کر کے اللہ کے نبی اور اللہ کے پاس ہمارا مرتبہ دینی اعتبار سے بڑھ جائے گا۔ جب دونوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تم نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا؟ تو حضرت عمر فخر سے یہ کہنے لگے کہ آدھا مال ہم نے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا آپ کی خدمت میں لا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، ابو بکر صدیق تشریف لے آئے اور آپ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے گھر کے اندر اللہ اور اس کے نبی کا نام چھوڑا ہوں، باقی پورا مال آپ کی خدمت میں لا کر کے رکھ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا اور جواب اس طریقہ پر ملا تو ظاہر سی بات ہے مرتبہ مال کے اعتبار سے، خدمت کے اعتبار سے ابو بکر صدیق کا بڑھ گیا کہ پورا کا پورا مال نبی کریم کی خدمت میں لا کر کے رکھ دیا۔ یہ جائے کہ گنتی کے اعتبار سے ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر ملال پیدا ہوا کہ آج میں سوچا تھا کہ اپنا مال اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھ کر کے میرا مرتبہ دینی اعتبار سے بڑھ جائے گا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق بازی لے گئے،
مرتبہ ان کا بڑھ گیا۔ تو یہ ذوق، یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا کہ دین کے تعلق سے فکر مند تھے کہ ہمارا مرتبہ ایک دوسرے سے بڑھ جائے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے تعلق سے سوچتے ہیں کہ ہمارا مرتبہ ایک دوسرے سے بڑھ جائے۔ اللہ ہم سبوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو صحابہ کرام سے کے سامنے جب یہ ذکر کیا گیا کہ اس زمانے کے اندر یہ لوگ لمبی لمبی عمریں پایا کرتے تھے، تو قاضی مظہر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر بنی اسرائیل کے واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی شمعون نام تھا ان کا، 1000 مہینے تک جنہوں نے جہاد کیا، اور اس طریقہ پر کیا کہ جس گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کے جہاد کر رہا ہے، گھوڑے کا پسینہ جو نکلتا تھا وہ ہمہ وقت اس کا پاؤں بھیگا ہوا رہتا تھا پسینے کے اندر۔ جب اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صحابہ کرام کے پاس کیا گیا تو صحابہ کرام حیرت زدہ ہو گئے کہ 1000 مہینے تک جہاد کے اندر انہوں نے اپنے وقت کو گزارا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہم اس عبادت کو پہنچ سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پتہ نہیں۔ اسی درمیان میں حضرت جبرائیل امی حاضر ہوئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابیوں کو خوشخبری سنا دیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو سورت نازل فرمائی ہے اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی چیزوں کی خوشخبری عطا فرمائی ہے جس کے اندر کہا گیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے، اور لیلۃ القدر اتنی بہترین گھڑی ہے، اتنی بہترین رات ہے کہ اس رات میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے۔ ایک رات ہم عبادت کریں گے، کتنا بڑا آفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اور وہ 83 سال 4 مہینے کے برابر شمار کیا جائے گا۔ ہم میں سے نہ جانے اتنی عمر کون پائے کون نہ پائے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے ان رات میں عبادت کر لی تو 83 سال 4 مہینے بلکہ اس سے زیادہ عبادت کرنے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ثواب عطا۔ شب قدر کی تعین اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلا دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ سے نکل کر کے صحابہ کرام کو بتلانے کے لیے آ بھی گئے تھے، لیکن درمیان میں 2 صحابی آپس میں الجھ گئے، کسی باتوں پہ آواز اونچی ہونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچے، صلح کرائی دونوں کے اندر، اور پھر آپ نے کہا کہ شب قدر کے تعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بتلا دیا تھا، لیکن چونکہ آپ دونوں آپس میں الجھ گئے جس کی وجہ سے اس کی تعین کو میرے ذہن سے نکال دیا گیا اور میں بھول گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بھول جانا شاید یہ بہتر ہے، چونکہ اگر تعین معلوم ہو جاتا کہ فلاں دن شب قدر ہے تو ہر آدمی صرف شب قدر میں ہی عبادت کرتا اور باقی دنوں میں عبادت وہ نہیں کرتا، چونکہ 83 سال 4 مہینے کے برابر عبادت کرنے پہ ثواب ملتا۔ اور اگر یہ تعین معلوم ہو جاتی تو آدمی کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا، اور جب بھی شب قدر آتی تو شب قدر میں جب وہ آتا عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھتا، عبادتیں کرتا، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، یہ تمام چیزیں جب وہ کر کے جاتا اور مسجد سے جب باہر نکل رہا ہوتا اور کوئی دوسرا آدمی آ رہا ہوتا تو وہ اپنے سینے کو یوں ایسا نکال کر کے جاتا اور دھکا دے کر کے، اور سامنے والا کہتا ہے بھائی ذرا دیکھ کر کے چلے، تو کہا تم دیکھ کر کے چلو، پتہ نہیں میں کہاں سے آ رہا ہوں، کہاں سے آ رہے ہو؟ تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کر کے آ رہا ہوں، اپنے موج پہ تاؤ پھیرتے ہوئے جاتا۔ تو تکبر انسان کے اندر آ سکتا تھا اور آ ہی جاتا۔ اگر ایک دن اللہ تہجد پڑھنے یا 5 وقت نماز پڑھنے کی انسان کو اگر توفیق دے دیتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا اللہ کا ولی میں نہیں۔ ایک صاحب کی نئی نئی شادی ہوئی، کاروباری آدمی تھا، تو ہمہ وقت کاروبار میں لگا رہتا تھا۔ تو بیوی نے کہا کہ جی کیا ہے تم ہمیشہ کاروبار میں لگے رہتے ہو، ہمیں وقت ہی نہیں دیتے ہو، گھر میں بھی آتے ہو تو حساب کتاب لے کر کے بیٹھ جاتے ہو، کہاں کس سے آنا ہے کس کو دینا ہے، بس یہی گفتگو چلتی رہتی ہے، ہمیں وقت نہیں دیتے ہو۔ اب جو ہے بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ اب کرے تو کیا کرے۔ اس کے بعد جو ہے اب بیوی آفس میں اگر جائے یا اپنے دکانوں پہ جائے تو بار بار فون کرتی ہے، جی کہاں ہو؟ آپ لوگوں کو بھی فون آتا ہوگا، اجی کہاں ہو؟ تو بھائی میں آفس میں ہوں، تو آواز نہیں آ رہی ہے۔
تو آفس کے روم میں بیٹھا ہوں، وہاں آواز کہاں سے آئے گی؟ چاروں طرف سے جو ہے کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، اے سی چل رہا ہے، مکمل طور پہ دروازے بند ہیں۔ اچھا اتنی بات ہو گئی، پھر ویڈیو کال بھی آ جائے گا شک دور کرنے کے لیے کہ ہاں ہے نہیں آفس ہی کے اندر ہے کہیں اور ہے۔ تو بیچارہ بہت ہی پریشان ہو کر کے اس نے اپنے کاروبار کو مکمل طور پہ بیچ دیا، گھر کے اندر بیٹھ گیا۔ ایک اللہ والے سے ملاقات ہوئی تو ایک چلا بھی لگا کر کے آ گیا۔ اب وہ تسبیح لے کر کے مصلی پہ، گھر میں گئے تو مصلی پہ تسبیح، مسجد میں گئے تو مصلی پہ تسبیح۔ اب بیچاری بیوی اسٹارٹنگ میں تو بہت ہی زیادہ خوش ہوئی کہ چلو میرا شوہر اب ہمارے گھر کے اندر ہی تو رہتا ہے نظروں کے سامنے، لیکن پھر بھی بیوی تو خیر بیوی ہے، سہیلیوں سے کہتی ہے کیا تمہارا میاں سنا کاروبار پورا بیچ دیا، گھر کے اندر ہی تمہارے ساتھ وقت گزارتا ہے؟ کہا ہاں جی، کیا وقت گزارتا ہے؟ پورا دن مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، پوری رات مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے۔ کسی نے کہہ دیا مصلی پہ بیٹھو گے تو تمہیں حور ملے گی، اب مجھے نہیں حور کی تلاش میں مصلی پہ بیٹھتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم اور آپ بھی اس مبارک رات کے اندر عبادت اس طریقہ پر کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی یہ مرتبہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کے جو بھی ہم میں کاروباری ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو یہ مبارک رات اللہ تبارک و تعالی نے دیا جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، 83 سال 4 مہینہ عبادت کے برابر ہے۔ یہ اس مبارک رات کے تعلق سے بیان فرمایا گیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس مبارک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس روئے زمین کے اوپر لا تعداد فرشتوں کے لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، اور جہاں جہاں بھی جس گلی کوچے کے اندر، جس مسجد یا گھر کے اندر انسان دعا کر رہا ہوتا ہے، عبادتوں میں مصروف ہوتا ہے، یہ فرشتے ان کے ساتھ مصروف ہو جاتے ہیں، ان کی دعاؤں کے اوپر آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو بہت ہی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے ان مبارک رات کے اندر عبادتوں میں مصروف ہوتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسے عبادت گزار سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس اللہ کے بندے سے حضرت جبرائیل مصافحہ کرتے ہیں اس کے دل کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور ان کے آنکھ سے بے اختیار آنسو نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مبارک رات ہے میرے دوستو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ اس روئے زمین کے اوپر حاضر ہوتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام کام جو ہوتا ہے من کل امر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ رات کب تک باقی رہتی ہے، یہ سلسلہ کب تک باقی رہتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یہ سلامتی بھری رات، یہ مبارک رات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول ہونے کی یہ مبارک رات، یہ فجر جب طلوع ہوتا ہے، فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے، اس وقت تک یہ رات باقی رہتی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک رات ہمیں اور آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ ہم اور آپ اس مبارک رات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ جب اس رات میں بیٹھے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان رات کو عبادتوں کے اندر گزاریں۔ یہ مبارک رات ایسی مبارک رات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول اس رات میں ہر نماز پڑھنے والے، ہر عبادت کرنے والے، ہر ذکر و اذکار کرنے والے اور ہر لوگوں کے اوپر یہ فرماتا ہے جو بھی عبادتوں کے اندر مصروف ہیں کہ ان کے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور گناہ معاف فرمانا ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مبارک رات ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے ایک نوجوان کا، کہ ہمہ وقت گناہوں کے اندر وہ مصروف رہا کرتا تھا۔ جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے اولاد سے، اپنے بچوں سے یہ وصیت کی کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھے تم جلا دینا، جلانے کے بعد جب میں مکمل طور پہ جل جاؤں تو اس راکھ کو، اس کو اچھے طور پہ وہ پیسنا اور پاؤڈر بنانا، اور پاؤڈر بنانے کے بعد جب ہوا تیز چلے، تیز ہوا کے جب چلے تو تم سمندر کے قریب جانا اور تیز ہوا میں میرے اس راکھ کو مکمل طور پہ جو سمندر میں پھینک دینا، اڑا دینا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب کے اندر مبتلا نہ کر سکے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آدمی کا انتقال ہوا،
वसीयत के मुताबिक इनके घर वालों ने, इनके बच्चों ने इनके साथ ऐसा ही सलूक किया, जला दिया, राख को पीसा, मुकम्मल तौर पे पाउडर किया, हवा के इंतजार में जब तेज हवा चली समंदर में जाकर के उसके राख को मुकम्मल तौर पे उड़ा दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ये वाकया हो गया तो फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर के पानी को हुक्म दिया, हवाओं को हुक्म दिया कि उसके राख को जमा किया जाए। जब उसका राख जमा हो गया तो ऐसी सूरत में फिर उसको जो है जिस्म अता फरमाया गया, वो आदमी को जिंदा कर दिया गया, उसके बदन के अंदर रूह फूंक दी गई। फिर उसके बाद जब वो सही सालिम हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूछा, क्यों मेरे बंदे, तुमने क्या सोचा था कि तुम राख बन जाएंगे तो ऐसी सूरत में मैं तुम्हें जमा न कर सकूंगा, तुम ये बतलाओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला, मैं बड़ा ही गुनहगार पापी इंसान था, हमा वक्त मैंने गुनाह किया था और मैं आपके सामने खड़ा होने से डरता था कि मैं अल्लाह आपके सामने खड़े होकर के नजर कैसे मिलाऊंगा, मैंने तो फला फला बड़े बड़े गुनाह के काम किए हैं, मैं आपके सामने खड़ा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे जहन में ये तरकीब आई कि अगर हमने ऐसा कर लिया तो आपके सामने खड़े होने की नौबत नहीं आएगी। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ओ मेरे बंदे, तुम मेरे से इतना डरते हो, जब इतना डरते थे तो तुमने ऐसा ऐसा गुनाह क्यों किया। कहा अल्लाह पाक, मैं डरता था लेकिन मैंने गुनाह फिर भी किया, ऐसा इसी बात है मैंने गुनाह किया है तो आप गफूरुर रहीम है, आप मुझे माफ फरमा दीजिए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा कि मैं तुम्हें सिर्फ अपने डर की वजह से कि तुमने डर के खातिर ऐसा काम किया था इसलिए मैं तुम्हें माफ फरमाता हूँ। तो मेरे दोस्तों, उसी रहमत के साथ अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ये मुबारक रात शब कदर अता फरमाया है, और उसी रहमत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इन रात में हर इबादत करने वाले, हर जिक्र अज़कार करने वाले के गुनाहों को माफ फरमाएगा। लिहाजा इस रात के अंदर हम और आप इबादतों का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करें। बनी इसराइल ही के अंदर एक नौजवान था जिन्होंने 99 आदमी का कत्ल किया था। अब दिल में अल्लाह का डर पैदा हुआ और सोचा कि चलो अब तौबा करते हैं। एक अल्लाह वाले के पास गया और कहा कि भाई, मैं 99 आदमी का कत्ल कर चुका हूं, जरा कान खोल करके सुनो। उनसे कह रहा है कि 99 आदमी का मैं कातिल हूं और मैं सोचता हूं कि तौबा करूं, क्या अल्लाह मेरे तौबा को कबूल फरमाएगा। तो वो आदमी कहने लगा, ये तू तो बहुत ही बड़ा गुनाहगार है, तुम्हारी कोई माफी नहीं है, तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं है। उसने खंजर निकाला और उसे भी नीचे लेटा दिया, कहा कि एक ही बाकी था सेंचुरी में, चलो पूरा कर लिया। लेकिन चूंकि अल्लाह का डर था, एक दूसरे साहब के पास गए और उसे कहा कि देखो, पहला वाकया सुना दिया कि 99 आदमी का कातिल हूं था, अब 100 का हो गया हूं। एक के पास गया था कि मैं तौबा करना चाहता हूं, अल्लाह मेरी तौबा को कबूल करेगा नहीं करेगा, लेकिन उसने कहा कि नहीं होगा, तो मैंने उसे भी टपका दिया है। अब ये बेचारा ऊपर नीचे होने लगा कि अगर मैंने भी कहा कि नहीं तो फिर तो मेरा भी आखिरी दिन है। कहा कि भाई बिल्कुल अल्लाह तौबा को कबूल फरमाएगा। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर इंसानों का गुनाह झाड़ों के बराबर हो, समंदर के झागों के बराबर हो, समंदर में पानी और उसके ऊपर जो झाग है, दरख्तों के ऊपर जो पत्ता है और उन पत्तों के बराबर भी अगर इंसान गुनाह कर ले, यही नहीं बल्कि जमीन से लेकर के आसमान तक गुनाहों से अगर कोई इंसान भर देता है, इतना भी गुनाह कर ले और एक बार वो अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह तौबा कर ले, सिद्क दिल से तौबा कर ले कि या अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमा दे, मैं आपसे माफी चाहता हूं, तो अल्लाह तबारक व तआला गफूरुर रहीम है, उनके तमाम तर गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमा देगा, माफ फरमा देता अल्लाह तबारक व तआला, अगर बंदा सिद्क दिल से अगर वो तौबा कर ले। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि हाँ, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तौबा को कबूल फरमाएगा और तुम्हारे गुनाहों को भी माफ फरमाएगा, लेकिन एक शर्त है। कहा कि शर्त क्या है। कहा कि देखो, तुम जिस बस्ती में रहते हो यहाँ पे गुनहगार लोग रहते हैं, शरीर किस्म के लोग रहते हैं, बदमाश किस्म के लोग रहते हैं, तुम इस बस्ती को खाली कर दो और फलां बस्ती के तरफ नाम लेकर के कहा कि उस बस्ती में चले जाओ, वहां पे अल्लाह के बड़े बड़े बुजुर्ग बंदे रहते हैं, तुम उसके पास जब उस बस्ती में चले जाएंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे तौबा को कबूल फरमा लेगा। कहा कि अच्छी बात है। वो अपने बस्ती से रुखसत हुआ और उस बस्ती की तरफ चला जाने लगा जिधर का बुजुर्ग ने इशारा किया था और तायीन किया था। रब्बे कायनात की कसम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब वो आदमी कुछ ही कदम चला था कि चलने के साथ ही रास्ते में उनका इंतकाल हो गया।
جب ان کا انتقال ہوا تو ایسی صورت میں موت کے فرشتے، عذاب دینے والے فرشتے بھی آ گئے اور کیا کہتے ہیں ثواب دینے والے فرشتے بھی آ گئے. دونوں کے اندر جو ہے بات بحث شروع ہو گئی. دونوں کے اندر یہ بات ہونے لگی کہ نہیں میں لے کر کے جاؤں گا، تو دوسرا کہتا نہیں میں لے کر کے جاؤں گا. عذاب دینے والا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ میں لے کر کے جاؤں گا، چونکہ اس نے ابھی توبہ نہیں کیا تھا. فرشتہ ثواب دینے والا اور جنت میں لے جانے والا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اس نے توبہ کر لی تھی، توبہ کرنے کے بعد اس کے گناہ اللہ نے معاف فرما دیے تھے، اس لیے میں لے کر کے جاؤں گا. عذاب دینے والا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ توبہ کی جو شرطیں لگائی گئی تھی کہ فلاں بستی کے اندر چلے جاؤ، بزرگ وہاں پہ رہتے ہیں، اللہ والوں کی یہ بستی ہے، وہ شرط ابھی پائی نہیں گئی تھی، اس لیے ان کا توبہ بھی قبول نہیں ہوا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ جا کر کے فیصلہ کرو. تیسرا فرشتہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ آپ لوگ جھگڑیے مت، بلکہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور فیصلہ کرنے کے لیے بھیجا ہے. آپ لوگ یہ فیصلہ کر لو کہ جس بستی سے یہ آیا ہے اور جس بستی کی طرف یہ جا رہا تھا، دونوں کی زمین کو ناپ لیا جائے. جس کی طرف زمین کم ہوگی اس کے حساب سے فیصلہ کر دیا جائے گا. قدرت تو دیکھیے کہاں ٹوٹی جا کمند، 2-4 ہاتھ جم کے لبے بام رہ گیا. شاعر کہتا ہے کہ جب زمین کو ناپی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے وہ زمین جو بدماش علاقوں سے آتی ہے، وہ زمین تم ہمارے اس بندے سے دور ہو جا. اور اس زمین جس کی طرف اسے جانا تھا، اس زمین سے حکم دیا کہ تم میرے اس بندے سے قریب ہو جا. چنانچہ جب زمین کی پیمائش کی گئی، جب اسے ناپا گیا تو قسمت دیکھیے کہ جس بستی کی طرف اس نے جانا تھا اس بستی سے ایک بالسط وہ قریب ہو گیا، اور جس بستی سے نکلنا تھا اس بستی سے ایک بالسط وہ دور ہو گیا. تو اب رحمت کے فرشتے لے کر کے چلے گئے. تو میرے دوستو، اسی رحمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آج سمائے دنیا کے اوپر اور ہمیں اور آپ کو معاف کرنے کے لیے یہ مبارک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. اس لیے اس مبارک رات کے اندر ہم اور آپ اس وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کے اندر اپنے اوقات کو لگائیں. اس رات میں ہم اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ ابھی انشاءاللہ بیان ختم ہونے کے بعد دعا ہوگی. دعا کرنے کے بعد آپ تمامی حضرات جو وضو سے نہیں ہیں وہ وضو کر لیں گے انشاءاللہ. وضو کر لینے کے بعد آپ نوافل پڑھیے 2 رکعت کر کے. نفل کا اس رات میں پڑھنے کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے. صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے تو صلاۃ التسبیح پڑھیے. صلاۃ التسبیح کی احادیث کے اندر بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بہت ہی مشہور حدیث ہے، کیا چچا جان میں آپ کو وہ کام نہ بتلاؤں جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے اور پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے؟ تو چچا جان نے کہا کہ ہاں بھتیجا ضرور بتلائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ بتلایا اور کہا کہ آپ اس نماز کو پڑھیے. جب آپ اس نماز کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو روزانہ اس نماز کو پڑھیے. اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتہ میں 1 دن اس نماز کو پڑھیے. اگر ہفتہ میں 1 دن بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو 15 دن پہ 1 دن پڑھیے. اگر وہ بھی نہیں تو مہینے میں 1 دن پڑھیے. اگر ایسا بھی نہیں تو سال میں 1 بار پڑھیے. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم زندگی میں 1 بار تو پڑھ ہی لیجیے. تو دیکھیے میرے دوستو، ہم اور آپ سال میں 3 دفعہ اس طریقہ پر رات کے اوقات میں جمع ہوتے ہیں. ایک ہے شب معراج، دوسرا ہے شب برات اور تیسرا ہے شب قدر. تو الحمدللہ زندگی میں کیا کہتے ہیں سال میں 3 دفعہ تو ہمیں اور آپ کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا موقع ضرور ملتا ہے. اس لیے آج کی رات میں ہم اور آپ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا ضرور اہتمام کریں. تو صلاۃ التسبیح کا ہم اور آپ اہتمام کریں گے. صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ 4 رکعت نماز ہے. نیت آپ کریں گے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے. دل میں آپ ارادہ کیجئے کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے واسطے، اللہ اکبر. جب آپ اللہ اکبر کہیں گے تو اللہ اکبر کہنے کے بعد سب سے پہلے آپ ثنا پڑھنا ہے. ثنا پڑھ لینے کے بعد 15 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہاں تک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ اس تسبیح کو ثنا پڑھنے کے بعد پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی تلاوت اور سورہ ملانا ہے.
سورہ جب کمپلیٹ ہو جائے تو پھر 10 دفعہ اس سورہ کو کیا کہتے ہیں، اس سے کلمات کو پڑھنا ہے۔ 15 اور 10 ہو گئے کتنے؟ 25، گنتی کیجیے آپ۔ پھر اس کے بعد رکوع کے اندر جائیے، رکوع کی تسبیح پڑھیے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 دفعہ اس کلمات کو پڑھیے۔ کتنے ہو گئے؟ 35 ہو گئے۔ پھر سمیع اللہ ربنا لک الحمد کہہ کر کے آپ کھڑے ہوئیے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ پھر اس کے بعد 10 دفعہ آپ کو ایسا ہاتھ چھوڑ کر کے اس کلمات کو پڑھنا ہے، ہو گئے 45۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اب سجدے میں جائیے، سجدہ کی تسبیح پڑھیے، اس کے بعد پھر 10 دفعہ اس کلمات کو پڑھیے۔ کتنے ہو گئے؟ 55۔ پھر اس کے بعد سجدے سے اٹھیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے قاعدے کے اندر جلسے میں بیٹھیے، پھر اس کے بعد 10 دفعہ اس کلمات کو پڑھیے۔ کتنے ہو گئے؟ 65 ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیے اور پھر 10 دفعہ اس کلمات کو پڑھیے تک سجدے کی تسبیح کہنے کے بعد کتنے ہو گئے؟ 75۔ ایک رکعت میں 75 ہوگا اور 4 رکعت میں 300 دفعہ اس کلمات کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھنا ہے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت، تیسری رکعت اور چوتھی رکعت، ہر رکعت میں سب سے پہلے آپ 15 دفعہ اس کلمات کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ ملانے کے بعد پھر 10 دفعہ، پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ جو آپ 10 دفعہ اس کلمات کو پڑھتے رہیں گے تو 75 دفعہ ایک بار میں ہوگا اور 300 دفعہ جو ہے پورے 4 رکعت میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کسی بندے نے اس نماز کو پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ کو معاف فرما دے۔ تو پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ، ضرور اس کو پڑھیے۔ اور کبھی کبھی تسبیح کے پڑھنے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو علماء کرام نے کہا ہے کہ گنتی شمار کرنے کے لیے آپ نے یوں نیت باندھا ہوا ہے تو ہاتھ کی انگلی کو ایک بار اگر آپ نے پڑھ لیا تو ایسا آپ رکھے ہوئے ہاتھ کی انگلی کو ایسا دبائیے، پھر دوسری بار پڑھے تو دوسری انگلی کو دبائیے، تیسری بار پڑھے تو تیسری انگلی کو، اسی طریقہ پر چوتھی پانچویں انگلی کو ایک ہاتھ کا ہو گیا، پھر دوسرے ہاتھ کی پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں، اس طریقہ پر آپ دباتے رہیں گے انگلیوں کو پڑھنے کے بعد، تو آپ کا دھیان پڑھنے پہ بھی رہے گا اور آپ کا دھیان جو ہے وہ گنتی پہ بھی رہے گا۔ لیکن اگر آپ یوں دبائے نہیں ہاتھ کو اور یوں ہی پڑھتے رہے انگلیوں کو دبائے نہیں تو آپ کا دھیان کہیں سے کہیں چلا جائے گا اور پڑھنے میں غلطیاں ہو جائے گی۔ ویسے ہی ہم اور آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو نہ جانے ہمارا دھیان کہاں ہوتا ہے، کئی لوگ اپنے دکانوں کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، کئی کا جو ہے کہیں اور جو ہے ذہن ہوتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مسجد میں عشاء کی جماعت چل رہی تھی، امام صاحب نے 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ اب آدمی پریشان ہو گیا، یار 3 رکعت ہوئی، 4 رکعت ہوئی، 3 رکعت ہوئی، 4 رکعت ہوئی، خیر دعا وغیرہ ہو گئی، لوگ چلے گئے۔ دوسرے روز عشاء کی نماز میں حجت ہونے لگی، امام صاحب کل گزشتہ عشاء کی نماز آپ جو ہے 3 ہی رکعت پڑھائے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی کیسی بات کر رہے ہیں، امام صاحب نے 4 رکعت پڑھایا۔ تو اب لوگوں کے درمیان آدھے جو ہے 3 رکعت میں چلے گئے، آدھے 4 رکعت میں چلے گئے۔ ایک بڑے حضرت جو روزانہ عشاء کی نماز پابندی سے آ کر کے پڑھا کرتے تھے، کہا کہ بھائی دیکھو وہ بڑے حضرت کا انتظار کرو، اسے آنے دو، وہ جب آ جائیں تو ان سے پوچھیں گے کہ کتنی رکعت ہوئی تھی، وہ اگر وہ ہمیں کہہ دے 3 تو 3 ہی مانا جائے گا، ہم نماز قضا کر لیں گے، اگر وہ کہیں گے 4 تو 4 مانا جائے گا۔ سبوں نے اتفاق کر لیا۔ یہی بات ہو رہی تھی کہ بیچارے بڑے بزرگ آ گئے اور کہا کہ حضرت آئیے، آپ ہی کا انتظار تھا۔ کہا کہ کیوں بھائی، کیوں انتظار کر رہے ہو؟ کہا کہ بھائی پوچھنا یہ ہے کہ کل آپ عشاء کی نماز میں تھے اور ماشاءاللہ آپ روز رہتے ہو، تو پوچھنا یہ ہے کہ آپ یہ بتلاؤ کل عشاء کی نماز امام صاحب نے 3 رکعت پڑھائی تھی یا 4 رکعت پڑھائی تھی؟ تو وہ دماغ پہ زور ڈالا اور کہا کہ نہیں 3 ہی رکعت پڑھائی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس دلیل کیا ہے، پروف کیا آپ کے پاس کہ 3 ہی رکعت پڑھائی تھی؟ تو وہ صاحب کہتے ہیں اللہ کا کرم ہے، آپ لوگوں کی دعا سے ہمارے پاس 4 دکانیں ہیں، 4 دکان کا میں مالک ہوں، اور امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں تو میں ہر رکعت میں ایک ایک دکان کا حساب کرتا ہوں۔ کل رات میں 3 ہی دکان کا حساب کیا تھا کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، میں خود ابھی تک شک و شبہ میں ہوں کہ بھائی امام صاحب نے 3 پڑھایا تھا 4 پڑھایا تھا، اب پتا چلا کہ امام صاحب نے 3 ہی رکعت پڑھائی۔ تو میرے بھائی ہماری اور آپ کی نماز کا حال تو یہ ہے کہ ہم جب آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو بھائی ہماری بس یوں ہی جو ہے حساب و کتاب چلتے رہتا ہے۔ ایک جگہ پہ جو ہے ایک مولوی صاحب پہنچے لوگوں کو نماز کی دعوت دینے کے لیے، اور وہ لوگ جو ہے کبھی نماز پڑھے ہی نہیں تھے، نماز ہوتی کیا ہے انہیں معلوم نہیں۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو میں جیسا جیسا کروں ویسا ہی آپ لوگ بھی کرنا۔ تو امام صاحب آگے ٹھہر گئے،
پیچھے جو ہے ایک صاحب ٹھہر گئے اور اس کے پیچھے اور کوئی دوسرے صاحب ٹھہر گئے اس طریقہ پر. تو گرمی کا موسم یا کچھ ایسا تھا, نیت باندھے تو مچھر امام صاحب کے کاندھے پہ بیٹھا, تو مچھر مارنے کے امام صاحب نے یوں ایسا ہاتھ کیا, تو پیچھے سے مقتدی نے بھی یوں کیا, تو پیچھے والے کو لگ گیا, تو اس نے سامنے والے کو مارا, پھر پیچھے والے نے سامنے والے کو مارا, ایسا نماز پڑھا کہ پورے کے اندر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. تو اب یہ ایسے اوقات میں ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ عبادت کیا چیز ہے. اب رمضان کا مہینہ ایک زمانہ ایسا تھا جب رمضان لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ رمضان آخر ہے کیا چیز, روزہ آخر ہے کیا چیز. تو استقبال رمضان کے تعلق سے ایک مولوی صاحب کسی بستی کے اندر جا کر کے بیان کرے, تقریر کرے کہ بھائی رمضان ہمارے پاس آنے والا ہے, رمضان جب آئے گا تو ہم نے اس کا استقبال کرنا ہے, جب وہ آ جائے تو ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اور روزہ کا مطلب یہ ہے کہ جب رمضان آئے گا تو روزہ جو ہم رکھیں گے فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت سے پہلے ہمیں کچھ کھانا ہے, پھر اس کے بعد مغرب کی اذان تک ہمیں کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے, پورا دن ہمیں بھوکا رہنا ہے, پھر مغرب کی اذان ہوگی تو پھر ہمیں کھانا شروع کرنا ہے. یہ کہہ کر کے تو امام صاحب آ گئے, مولوی صاحب آ گئے. اب گاؤں والوں نے سوچا یار یہ جب رمضان ہمارے پاس آئے گا تو یہ تو ہمارے لیے مصیبت ہے یار, ہم تو 5 منٹ بھی بھوکے نہیں رہ سکتے, پیاسے نہیں رہ سکتے, اب ہم کریں تو کیا کریں. تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھائی چلو ہم شہر سے باہر جو ہمارے محلے کے اندر گاؤں کے اندر روڈ آنے والی ہے اس روڈ کے اوپر ہم جا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ہر آنے والے کا ہم نام پوچھیں گے تمہارا نام کیا ہے, جن کا نام رمضان ہوگا ہم اسے پکڑ کے وہیں پہ ماریں گے, اپنے شہر میں آنے ہی نہیں دیں گے, جب وہ آئے گا نہیں تو روزہ ہمارے اوپر فرض ہوگا نہیں. لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ رمضان کسی آدمی انسان کا نام ہے, پتہ نہیں تھا. تو لوگ چلے گئے, انتظار کرنے لگے, ہر آنے والے اجنبی آدمی کو روک کر کے پوچھتا بھائی آپ کا نام کیا ہے, عبداللہ, ٹھیک ہے آپ جاؤ. آپ کا نام کیا ہے, سالم, ٹھیک ہے آپ جاؤ. آپ کا نام کیا ہے, رحمت اللہ, ٹھیک ہے آپ جاؤ. صبح سے شام ہو گئی, شام کے اوقات میں ایک صاحب آیا عالی شان گھوڑے کے اوپر شاندار کپڑے پہن کر کے. لوگوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہی رمضان ہوگا. اتفاق سے جب نام پوچھا تو رمضان ہی نکلا. نام کیا بھائی آپ کا, تو بھائی میرا نام رمضان ہے. اب جب لوگوں نے دھلائی شروع کی ہے, اللہ کی پناہ, کہا کہ نہیں بھائی تو شہر میں داخل نہ ہونا, تیرے آنے سے مصیبت آئے گی. مار پیٹ کر کے ادمرا کر کے وہیں سے اسے واپس کر دیا. تو پہلے زمانے میں جب دین ہم تک پہنچا نہیں تھا صحیح طور پہ تو اس طریقہ پر لوگ رہتے تھے, لیکن آج تو الحمدللہ ہم میں کا ہر کوئی جو ہے واقف آدمی ہے. رمضان بھی معلوم ہے, روزے بھی معلوم ہے, شب قدر بھی معلوم ہے, شب معراج اور شب برات بھی معلوم ہے. تو نماز کے تعلق سے بھی معلوم ہے کہ نماز کس طریقہ پر پڑھی جاتی ہے. لیکن کیونکہ شیطانی وساوس ہمارے دماغ کے اندر ہے, دنیا کی محبت ہمارے ذہنوں میں جمع ہوا ہے, اس دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم اور آپ جو ہی نماز کے اندر ٹھہرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں, تو اب جو بھی اپنے حساب کا ہوتا ہے وہ اسی حساب سے نماز میں سوچنا شروع کر دیتا ہے. بہر کیا میرے دوستو, کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب جماعت چھوٹ جاتی ہے تو رونے لگتے ہیں. تو صاحب نے کہا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو, جماعتی تو چھوٹ گئی ہے, پھر سے تم پڑھ لو. اور جب اتنا رو رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے, نیت کو دیکھ رہا ہے کہ تمہاری نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرض پڑھنے جماعت سے پڑھنے کے برابر تمہیں ثواب دے دے گا. تو کہا کہ حضرت جماعت چھٹی ہے اس لیے میں نہیں رو رہا ہوں, بلکہ رو یہ اس لیے رہا ہوں کہ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا, میں پڑھوں کس طریقہ پر. وہ تو امام صاحب اٹھ بیٹھ کرتے ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر لیتا ہوں, ورنہ مجھے کچھ پڑھنا اڑنا آتا نہیں ہے. تو میرے بھائی ایسے بھی کچھ لوگ ہمارے مسلمانوں میں ہیں, تو ان لوگوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ نے نماز کو سیکھنا ہے, قرآن کریم کو سیکھنا ہے, نماز کس طریقہ پر پڑھی جائے گی ان تمام چیزوں کو ہم نے سیکھنا ہے. تو یہ تمام چیزیں سیکھیں. صلاۃ التسبیح ہمیں پڑھنا ہے, اس پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو سیکھنا چاہیے. اگر پڑھنے کا طریقہ اگر نہیں آ رہا ہے اور یوں ہی کھڑے ہو گئے تو پھر کیسا پڑھنا, کس طریقہ پر ہم تسبیح کو پڑھیں گے. لہٰذا وہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ وہ تسبیح ہے جس کو ایک رکعت کے اندر 75 دفعہ پڑھنا ہے, اور جو میں نے بتلایا اس طریقہ پر پڑھنا ہے. بہرکہ میرے دوستو, صلاۃ التسبیح آپ نے پڑھنا ہے, ضرور اس نماز کو پڑھیے. قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیجیے. یہ مبارک رات شب قدر, اس میں ہمیں پوری رات جگنا ہے, اور جگنا ہے عبادت کرنے کے لیے. ایک بچے سے ہم نے صبح ہو کر کے پوچھا ایک دفعہ کہ بیٹا رات میں جگے, تو ہاں مولوی صاحب جگے. تو کب تک جگے؟ پوری رات جگے. کیا کرے جگ کر کے؟ تو کہا کہ میں کیرم بورڈ کھیل رہا تھا.
ایک بچہ بولا کہ میں لیڈو کھیل رہا تھا، ایک بچہ بولا کہ میں گیم کھیل رہا تھا موبائل کے اوپر۔ تو بھائی یہ جو ہم اور آپ نے ان کو نام دیا ہے جگنے کی رات، تو بچے ہمارے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں جگنا ہے۔ کئی جگہ پہ آپ جا کر کے دیکھ لو، شہروں کے اندر باقاعدہ ٹینٹ لگایا جاتا ہے، شامیانے لگائے جاتے ہیں، چاروں طرف سے گھیرا جاتا ہے، ایک گیٹ دروازہ اس کے اندر جو ہے رکھ دیا جاتا ہے۔ جب میں نئے طور پہ آپ کے شہر میں آیا تھا تو ہم نے دیکھا شب معراج میں، جب پہلی رات ہمارے لیے یہ آئی شب معراج، تو ہم نے دیکھا کہ بھئی ٹینٹ لگا ہوا ہے، اس کے اندر جو ہے ایک سائیڈ میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور دوسری طرف جو ہے مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کسی آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیوں لگایا گیا یہ؟ کہ مولوی صاحب آپ کو معلوم نہیں کیا ہے؟ نہیں بھائی مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ تو کہا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی آج جگنے کی رات ہے۔ تو جگنے کی رات کا مطلب، تو جگنے کی رات کا مطلب یہ ہے کہ آج رات یہ جگیں گے اور پھر پوری رات یہ جگیں گے۔ تو پھر ہم نے جب اس کے اوپر تحقیق کی، کیونکہ دیکھیے جگنے کی رات صرف حیدرآباد یا بڑے بڑے سٹیوں کے اندر ہے، جو گاؤں ہے دیہات ہے دوسرے شہروں کے اندر یہ جگنے کی رات سے یہ مشہور نہیں ہے، بلکہ اس کو نام سے یاد کیا جاتا ہے، یا تو شب معراج سے یاد کیا جاتا ہے، یا شب برات سے یاد کیا جاتا ہے، یا پھر شب قدر سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایسے جگہ پہ جہاں ان راتوں سے یاد کیا جاتا ہے تو ان راتوں میں وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، صرف جگتے نہیں۔ لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جگنے کے نام پہ نہ جانے اپنے گھر کے باہر چبوتروں پہ بیٹھ کر کے موبائل دیکھ کر کے وہ جگتے ہیں، اپنے گھر میں جو ہے لوڈو کیرم بورڈ کھیل کر کے جگ رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ چائے خانوں پہ بیٹھ کر کے جگ رہے ہیں، عورتیں اپنے گھر میں سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی غیبتیں کر لے کر کے جگ رہی ہیں۔ تو چونکہ ہم نے جگنے کا نام لے دیا ہے، اس واسطے ہمارے بچے یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں رات میں جگنا ہے، لہٰذا اس واسطے وہ بات کر کے جگہ، کھیل کر کے جگہ، کود کر کے جگہ، کچھ بھی کرے ہمیں اس کو جگنا ہے۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھیں یہ جگنے نہیں بلکہ عبادت کی رات ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان رات کو عبادتوں میں گزاریں۔ کچھ نوجوان ایسے ہوں گے جو یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنے گاڑیوں پہ بیٹھیں گے، اسٹارٹ کریں گے اور نوجوانوں کے ساتھ مل کر کے گاڑیوں کے جو ہے دہرائیں گے، مقابلہ کریں گے اس کا، جبکہ کئی راتوں میں اس طریقہ پر حادثات پیش آ چکے ہیں، نوجوان بچے کی جانیں چلی گئی ہیں۔ میں تمام نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ماں باپ آپ کو جوان بنانے کے لیے اور یہاں تک اس عمر تک پہنچانے کے لیے بہت ہی محنتیں کی ہیں، اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے، مکمل طور پہ آپ کے کھانے کا انتظام، پہننے کا انتظام، ٹھہرنے کا انتظام، یہ تمام چیزیں، طبیعت خراب ہو تو دعاؤں پہ دعا، علاجوں پہ علاج، یہ تمام چیزیں کر کے آپ کو اس عمر تک پہنچایا ہے، اور آپ اپنے ماں باپ کی پرواہ نہ کر کے گاڑیوں پہ جا کر کے ہم ریس لگائیں اور پھر الٹی سیدھی حرکت کر کے ہم اپنے ماں باپ کو بدنام کریں اور پھر حادثے کا شکار ہو کر کے ہمیشہ کے لیے غم میں ہم چھوڑ کر کے چلے جائیں، یہ ہمیں نوجوانوں کو ذرہ برابر زیبا نہیں دیتا۔ اس لیے تمام نوجوانوں سے جہاں تک بھی ہماری بات پہنچے، ان تمام نوجوانوں سے ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ ایسا کام ہرگز مت کریں جس سے آپ کا نقصان ہو، ذاتی طور پہ آپ کے ماں باپ کا نقصان اور ان کی عزت و آبرو جو ہے داؤ پہ لگ جائے۔ ہمارے نوجوان محلوں میں جا کر کے یا پھر کسی دوسری جگہ پہ جا کر کے بیٹھیں گے اور بات کر کے اپنے اوقات کو گزار دیں گے۔ میں تمام ماں باپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے نوجوان بچوں کو، اپنے بچوں کو، اگر وہ مسجد میں عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں یا آپ تو کر رہے ہیں اور آپ کے بچے باہر بھاگ جا رہے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو کے ساتھ اپنے گھر کے اندر چلے جائیں، گھر میں اسے بند کر دیں اور اس کو مکفل کر دیں، آپ بھی گھر کے اندر رہیں اور انہیں کہیں کہ تم گھر میں ہے، تم گھر میں چے جائے کہ تم کوئی عبادت نہ کرو، لیکن آج تمہیں باہر جانے کی اجازت۔ اپنے بچوں کو گھر میں رکھیں، انہیں کہیں کہ قرآن کریم کی آج تلاوت کرو، انہیں کہیں کہ نوافل آپ پڑھو، اگر وہ نہیں پڑھتا ہے، کچھ ایسا کرتا ہے تو آپ اسے ڈانٹیں، آپ اسے سمجھائیں، انشاءاللہ وہ ضرور سمجھے گا اور آپ کا ڈر اس کے اندر ہوگا تو ضرور وہ اللہ کی عبادت کرنے کے اوپر مجبور ہوگا۔ اگر وہ کچھ بھی نہیں کرتا تو کم سے کم اسے اتنا ضرور کہہ دیں کہ بھائی تم 10th میں ہو، چلو ایگزام کی تیاری کر لو، 9th کلاس میں تم پڑھ رہے ہو، چلو پڑھنے کی تیاری کرو، ایگزام کی تیاری کرو۔ اگر تم نہیں قرآن پڑھ سکتے، نہیں عبادت کچھ کر سکتے، اگر تم ضد پہ اڑے ہو تو میں بھی ضد پہ اڑا ہوں، تمہیں گھر سے باہر نہیں جانے دوں گا۔ اگر تم عبادت نہیں کریں گے تو کم سے کم اپنے اسکول کی پڑھائی کی تیاری ہی کر لو، لیکن آج تمہیں گھر کے اندر رہنا ہے۔ ماں باپ ذرا سختی دکھلائے، کیوں ہمارے بچے باہر جائیں گے گاڑیوں پہ پھرنے کے لیے؟ گاڑی دینے والے کون ہیں؟ ہم اور آپ ہیں۔
ہم اپنے بچوں کو گاڑی دیتے ہیں کہ بھائی چلے جاؤ پیٹرول ڈلا کر کے، پھرنے کے لیے، ریس لگانے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، اور جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم جو ہاتھ پہ ہاتھ مل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں تمام پیرنٹس سے، تمام جو بھی باپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سبوں سے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ مسجد میں اپنے بازو ٹھہرا کر کے عبادتوں میں ان کو اپنے ساتھ رکھیے۔ اگر وہ نہیں، اگر ذرہ بھی اگر آپ نے انہیں ڈھیل دیا تو پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، وہ مسجد سے ایسا بھاگے گا آپ تلاشتے رہ جاؤ گے، آپ کو ملے گا نہیں آپ کو۔ اس واسطے اپنے بازو میں رکھیے، اگر وہ نہیں رہتا ہے تو اپنے گھر میں لے جائیے، گھر کے اندر رکھ کر کے اسے ضرور عبادتوں میں رکھیے، اور صلاۃ التسبیح خود بھی پڑھیے اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پڑھنے لگائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ لوگ جو بیمار ہیں یا پھر بوڑھے ہیں، جو جگ نہیں سکتے، وہ کیا کریں اس رات میں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا وہ تکیے سے ٹک نہیں لگا سکتے؟ مطلب یہ ہے کہ جو بیمار ہیں، جو بوڑھے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ بھی اس رات میں جتنا بھی ہو سکے وہ عبادت کرے، ٹک لگا کر کے ہی صحیح، لیکن عبادت وہ ضرور کرے، جگ کر کے عبادت کے ذریعے سے اس رات کو گزارے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمیں اس رات میں 83 سال 4 مہینہ عبادت کرنے کے برابر انشاءاللہ ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔